اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف مرۃ۔ میرا آج کل موضوع ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کے مالک۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمۃ العالمین۔ ہم جس نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں، اللہ نے انہیں وہ مقام دیا جو کبھی کسی نبی کو نہ ملا ہو، کسی بشر کو نہیں ملا۔ دنیا کے بادشاہوں کے خزانوں کے مالک بنتے ہیں، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو زمین کے خزانوں کی کنجیاں عطا ہوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے کہ اے محبوب، جو کچھ زمین میں ہے اس کی کنجیاں آپ کے مبارک ہاتھ میں ہیں اور آپ اس کے مالک ہیں۔ یہ بخاری شریف ہے، جلد اول ہے، اور جلد اول صفحہ نمبر 549 اور حدیث نمبر ہے 1263 ہے 1263۔ اور حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن مدینہ سے باہر نکلے، احد والوں کے لیے اس طرح نماز پڑھی جیسے میت کے لیے کرتے ہیں، پھر ممبر پر تشریف لائے، اس پہ تشریف فرما ہوئے، دیکھو میں تمہارا پیش خیمہ ہوں، اور خدا کی قسم میں اپنے حوض کوثر کو اس وقت دیکھ رہا ہوں، اور مجھ کو زمین کی خزانوں کی کنجیاں یا زمین کی کنجیاں عطا کی گئی ہیں، اور قسم خدا کی میں اپنے بعد میں یہ نہیں ڈرتا کہ تم مشرک بن جاؤ گے، لیکن مجھ کو ڈر ہے کہ تم دنیا میں نہ لگ جاؤ۔ یہ حدیث مبارک اس صحیح بخاری کے اندر۔ سبحان اللہ، ذرا تصور کیجیے کہ احد کے وہ شہداء جو اللہ کی راہ میں شہید ہوئے، 8 سال کے بعد اسی دن جس دن وہ شہید ہوئے تھے ان کی نماز پڑھائی۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دن منانے پہ زمین کے خزانوں کا مالک بنا دیا۔ یہ خزانوں کا مطلب صرف سونا چاندی یا دولت نہیں، بلکہ علم، حکمت، رزق، رحمت، مغفرت اور نعمتوں کے تمام دروازے ہیں، جن کی چابیاں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا ہوئی۔ دوسرا، ایک تو چابیاں عطا ہوئی، اور دوسرا یہ کہ اللہ دیتا ہے بانٹتا میں ہوں۔ یہ جلد 2 میں صحیح بخاری ہے، اور صفحہ نمبر 176 ہے، حدیث نمبر 355 ہے، اور اس کی حضرت حمید بن عبد الرحمن سے روایت ہے، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا کر دیتا ہے، اللہ دینے والا اور میں بانٹنے والا۔ یہ امت ہمیشہ اپنے مخالفن پر غالب رہے گی، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آ جائے، یعنی قیامت، اور وہ غالب ہوں گے۔ یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں۔ اللہ اکبر، یعنی دینے والا اللہ اور تقسیم کرنے والے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ہمیں جو ایمان ملا وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تقسیم سے ملا، ہمیں جو علم اور رحمت اور محبت ملی وہ سب ان کی تقسیم کا فیض ہے۔ کسی کو علم عطا ہوا، کسی کو ولایت عطا ہوئی، کسی کو رزق کی کشادگی ملی، کسی کو دل کی روشنی ملی، کسی کو روحانیت وغیرہ وغیرہ، سب فیض محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہتا ہوا آیا۔ زمین کے خزانوں کا مطلب یہ نہیں کہ دنیا کے مال جمع کیے، نہیں، بلکہ خزانوں کا مالک وہ ہوتا ہے جو دوسروں کو دیتا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب کو عطا کرنے کا اختیار دیا ہے، اس لیے قرآن مجید کی آیت 7 سورہ حشر میں فرماتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ تمہیں دے اسے لے لو۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در سے کوئی خالی ہاتھ نہ گیا۔ کسی نے ایمان مانگا، کسی نے علم مانگا، کسی نے مغفرت مانگی، سب کو کچھ نہ کچھ ملا۔ جب ہم کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم زمین کے خزانوں کے مالک ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اختیار اور عزت دی۔ یہ شرک نہیں بلکہ عقیدہ ہے، دینے والا اللہ مگر تقسیم کرنے والے اس کا محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ ان کے پیارے پیارے ہاتھوں سے اللہ عطا کرتا ہے۔ اگر ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں تو ہمیں اسی در مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا ہوگا، اللہ کے حضور دعا کرتے ہوئے کہنا ہوگا، یا رب اپنے محبوب کے وسیلے سے دے دے، کیونکہ وہی تیرے خزانوں کے مالک ہیں اور تو نے ہی ان کو خزانوں کا مالک بنایا۔ ہمیں ایمان کی مضبوطی چاہیے، دل میں نور چاہیے، گناہوں سے نجات چاہیے، تو سب
نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دی ہوئی تقسیم سے ملے گا، ان کے پیارے پیارے ہاتھوں سے ملے گا۔ زمین کے خزانوں کے مالک وہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، جنہوں نے ہمیں ایمان دیا، قرآن دیا، جنت کا راستہ دکھایا۔ آج اگر دنیا میں خیر، علم، رزق یا رحمت موجود ہے تو سمجھ لو وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک سے عطا ہوئی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو زمین کے تمام خزانوں کا مالک بنایا تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مانگنا شرک نہیں ہے۔ مانگ سکتے ہیں۔ قیامت کے روز جب نفسا نفسی کا عالم ہوگا، حشر کا میدان ہوگا، وہاں بھی امتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے ہماری مدد کریں، ہم بڑے پریشان ہیں، ہماری مدد کریں۔ وہاں بھی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کرائیں گے۔ اپنا عقیدہ صحیح کر لیں، کرنے کی ضرورت ہے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا خزانوں کی کنجیاں چابیاں عطا ہوئی اور بانٹنے والا میں ہوں، تو ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اب اس میں کیا اب شک کی گنجائش ہے؟ نہیں، خدا کے واسطے شان مصطفیٰ کو پہچانو۔ شان مصطفیٰ پہچانو گے تو دین کی سمجھ آئے گی۔ زیادہ سے زیادہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود و سلام کے تحفے بھیجو اور ان کا وسیلہ بناؤ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام ہوا، ان کے راستے پہ چلا جن پہ تیرا غضب ہوا۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ضرورت میں آتا الف مرت۔